اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی عہدہ اما بعد۔ ہماری گفتگو خطابت کے عنوان سے جاری و ساری ہے۔ ہم نے بنیادی 3 چیزیں بیان کی تھی۔ اس میں ہم نے کہا تھا کہ مطالعہ، حافظہ اور بیان۔ آج کے اس لیکچر میں ہم بیان کریں گے کہ حافظے کو قوی کیسے کیا جائے۔ یعنی کچھ ایسے ہوتے ہیں کندہ ذہن افراد یا مثلا کم ذہن افراد کہ جن کا حافظہ کم ہوتا ہے، ان کے حافظے کو کیسے بڑھائے۔ اولاً تو میں یہ واضح کر دوں کہ یہ اگر کہا جائے کہ فلاں صاحب جو ہے اس کا حافظہ بہت اچھا ہے یا فلاں صاحب جو ہے اس کا حافظہ بہت کمزور ہے، تو یہ غلط ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ہر کسی کے پاس اللہ نے صلاحیت دی ہوئی ہے، ہر کسی کے پاس اللہ نے ان کو قوت دی ہوئی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کیسے اس کو پہچانتے ہیں اور آپ اسے کیسے نکھارتے ہیں۔ صلاحیتیں، قوتیں اللہ کی ذات دیتی ہے ہر کسی کو، لیکن یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی طاقت کو، آپ اپنی صلاحیت کو کیسے پہچانیں اور کیسے اس کا صحیح استعمال کریں۔ تو یہ کہنا کہ فلاں صاحب کا حافظہ اچھا ہے اور فلاں شخص کا حافظہ کمزور ہے، ایسا نہیں ہے۔ حافظہ سب کے پاس ہوتا ہے، لیکن آپ اس کو اگر کوئی شخص یوں کہا جائے کہ کوئی صاحب جو ہے وہ اچھا حافظہ ہے اس کا، تو اس نے اپنے حافظے کو اچھا استعمال کرنا سیکھا ہے، کنٹرول کرنا سیکھا ہے، اور وہ صحیح استعمال کر رہے ہیں، لہذا اس کا حافظہ اس لیے اچھا ہے۔ تو حافظے کو بڑھانے کے لیے طبعی چیزیں بھی ہیں، روحانی چیزیں بھی ہیں۔ آپ طبی طور پہ بھی کچھ چیزیں کھا کے، یعنی جو فروٹ کے زمرے میں آتی ہیں بہت ساری چیزیں ہیں، وہ اگر آپ کھائیں تو بھی آپ کا حافظہ بڑھتا ہے۔ اور کچھ عمل ہیں، قرآنی وظائف ہیں، آیات ہیں، دعائیں ہیں، ان کو بھی اگر آپ پڑھیں یا ان پر عمل کریں تو آپ کا حافظہ بڑھ جاتا ہے۔ اور آج کی جو چیزیں بیان ہوں گی وہ اسی حوالے سے ہوں گی۔ سب سے پہلی چیز جو قرآنی نسخہ ہے حافظے کو بڑھانے کا، وہ ہے قرآن کریم کی سورہ مبارکہ دہر کی آیت نمبر 9، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ انا نحن نزلنا علی الذکر و انا لہ حافظون۔ یہ والی آیت اگر کسی کا حافظہ کمزور ہے اور وہ صحیح سے یاد نہیں کر سکتا مجلس کو، یا کتابیں پڑھتا تو ہے، مطالعہ کرتے تو ہیں آپ، لیکن یاد نہیں ہوتا، تو سورہ دہر کی آیت نمبر 9 کی آپ مسلسل تلاوت کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حافظے میں قوت عطا فرمائے گا۔ اچھا، اس کی جو تعداد یہاں پہ جو معین ہوئی ہے وہ 41 مرتبہ ہے، 41 ٹائم آپ نے اس آیت کی تلاوت روزانہ کرنی ہے، 41 مرتبہ، تو انشاءاللہ آپ کے حافظے میں قوت آئے گی اور آپ کی یادداشت بڑھے گی انشاءاللہ۔ دوسری بھی روایت یہاں پہ موجود ہے، وہ ہے علماء سے ہم تک پہنچی ہے یہ چیز، یعنی وہ بزرگ علماء جو اپنی زندگی میں تجربہ کر چکے ہیں۔ شیخ نجفی، شیخ تقی جو نجفی کے نام سے مشہور ہیں، انہوں نے ان کا جو حافظہ تھا بہت کمزور تھا، تو کسی بزرگ نے کہا کہ آپ ائمہ اطہار علیہ السلام سے توسل کریں، خصوصاً حضرت امام حسین کے حرم میں جائیں۔ تو وہ کربلا میں گئے، امام حسین کے حرم میں گئے، اور انہوں نے جیسے حرم پہ پہنچے تو گریہ کیا، توسل کیا امام سے، اور اس کا اتنا حافظہ شیخ تقی کا بلند ہوا کہ انہوں نے کتب اربع جو 4 ہماری بڑی کتابیں ہیں کتب اربع، ان سب کو انہوں نے باقاعدہ ایسا پڑھا کہ گویا انہوں نے حفظ کر لیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ امام حسین علیہ السلام کی ذات مبارک سے توسل کی برکت تھی۔ تو یہ بھی مجرب ہے کہ آپ ائمہ سے توسل کریں۔ اسی طرح ایک اور بزرگ عالم دین کا بھی واقعہ ملتا ہے کہ جس کے کان میں امیر المؤمنین نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی، اور پھر اس کے شاگرد تھے کہ جس کے کان میں امیر المؤمنین نے بسم اللہ پڑھی تھی، تو وہ بڑا اس کا ذہن کھل گیا تھا اور استاد کے آگے اچھا پڑھ رہے تھے، تو استاد نے اسے روکا، یہاں پہ شارٹ بیان کرتا جاؤں، استاد نے اسے روکا کہ کہا کہ آپ کے کان میں جس نے بسم اللہ پڑھی ہے اس نے میرے کان میں پوری حمد پڑھی۔ تو ائمہ سے برحق توسل جو ہے وہ مجرب ہے اس معاملے میں کہ آپ کا حافظہ بڑھ جاتا ہے۔ تیسری حدیث رسول میں ہے
کہ سورہ سورہ الشمس کی تلاوت کرنا بھی انتہائی مجرب ترین ہے حافظے کے اعتبار سے، کہ اگر آپ اس سورہ کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ کا قوت حافظہ بڑھ جاتا ہے۔ پانچویں چیز وہ ہے سورہ فتح۔ سورہ فتح کو یہاں پہ روایت میں ہے، حدیث رسول ہے کہ سورہ فتح کو آپ زمزم کے پانی پر پڑھیں اور وہ پھر پانی جو ہے وہ آپ استعمال کریں تو آپ کے قوت حافظہ بڑھے گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ سورہ مبارکہ الواقعہ، اس کی تلاوت بھی انتہائی مجرب ہے قوت حافظہ بڑھانے کے لیے۔ پھر یہاں پہ آیت اللہ کشمیری کا ایک عمل ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ 21 مرتبہ 21 مرتبہ روزانہ آیت الکرسی وہم فیہا خالدون تک تلاوت کریں، یعنی وہ افراد جو چاہتے ہیں کہ ان کا حافظہ بڑھے، قوت ذہنی بڑھے، یادداشت بڑھے، تو انہیں چاہیے کہ وہ 21 مرتبہ روزانہ آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اس کو آپ نے پڑھنا ہے وہم فیہا خالدون تک، تو انشاءاللہ آپ کے ذہن میں طاقت آئے گی اور آپ کی حافظہ اور قوت بڑھے گی۔ یہاں تک ہو گئی بات۔ اس کے بعد ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کھا سکتے ہیں، اس میں بادام ہے، آپ بادام کا استعمال کریں۔ تو بادام کی شکل جو ہے وہ اللہ نے دماغ کی طرح رکھی ہے، تو یہ بھی دماغ کے لیے بڑی مفید چیز ہے، قوت حافظہ بڑھانے کے لیے، آپ کے دماغ کو چست رکھنے کے لیے اور آپ کے خیالات کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ بہت چیز مفید ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز اخروٹ، آپ اخروٹ کا استعمال کریں، یہ بھی قوت اذہان کو بڑھاتا ہے۔ اس کے بعد ایک چیز ہے کہ جس کی آپ مالش کر سکتے ہیں، یعنی بالوں میں ڈال سکتے ہیں، وہ ہے زیتون کا تیل۔ زیتون کے تیل سے بھی آپ کی یادداشت بڑھتی ہے اور آپ کا حافظہ بڑھتا ہے اور آپ کی ذہن کی جو قوت ہے وہ بڑھتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اسم الہی ہے یا علیمو، یا علیمو جو ہے اس کو آپ نے نماز فجر کے بعد جو ہے آپ نے اس کا ورد کرنا ہے روزانہ، تو انشاءاللہ 100 مرتبہ آپ نے ورد کرنا۔ یا علیمو اسم اعلیٰ ہے، خداوند متعال کا اسم گرامی ہے، یا علیمو، اس کا آپ نے ورد کرنا۔ یہ بھی انتہائی علماء سے تجربہ شدہ ہے کہ اگر آپ اس کا ورد کریں تو آپ کے قوت اذہان میں اضافہ ہوگا۔ ایک اور چیز کہ جو ہم مجالس میں بھی کرتے ہیں اور ہماری زندگیوں کا یوں سمجھیں کہ حصہ ہے، وہ ہے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ اس کی آپ جیسے تلاوت کریں گے، جتنی زیادہ کریں گے تو آپ کی قوت حافظہ اتنا بڑھے گا۔ اس کے بعد ایک عمل ہے سورہ الشرح۔ سورہ الشرح جو ہے سونے سے پہلے آپ نے اس کی روزانہ سونے سے پہلے یعنی رات کے وقت جو ہے 3 مرتبہ آپ تلاوت کر کے سو جائیں، تو انشاءاللہ صبح کے وقت آپ جیسے ہی کسی بھی کتاب کو پڑھتے ہیں تو وہ انشاءاللہ آپ کو فوری یاد ہوگا اور آپ کا قوت حافظہ بڑھے گا۔ اس کے بعد ہے سورہ طٰہٰ۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 114 ہے، رب زدنی علما۔ اس کی تلاوت کرنا، اس کی 100 مرتبہ تلاوت کرنی ہے، لیکن یہ بھی بعد از فجر کرنی ہے، یعنی اس کا بہتر جو وقت ہے اور بہتر جو اس کا ٹائم ہے وہ ہے نماز فجر کے بعد۔ ایک اور عمل ہے جو آپ نے صبح کے وقت جب آپ ناشتہ کرتے ہیں، جو بھی چیز آپ ناشتے میں کھاتے ہیں، اس کے اوپر آپ نے جو ہے وہ 100 مرتبہ یہ ذکر کی تلاوت کرنے۔ اچھا، اس ذکر کو ذکر ادریس بھی کہا جاتا ہے، یعنی حضرت ادریس جو پیغمبر تھے ان سے یہ ذکر جو ہے وہ مانوس ہے، ٹھیک ہے، ان سے روایت ہے، ان سے نقل ہے، ان کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا انت یا ربی کل شیء ووارثہ۔ یہ والا ذکر جو ہے آپ اس کی اگر ناشتے کے وقت یعنی جو چیز آپ ناشتہ کر رہے ہیں اس میں اگر 100 مرتبہ آپ اس ذکر کی تلاوت کریں اور پھر اس کو کھائیں تو انشاءاللہ آپ کی قوت حافظہ میں انتہائی برکت ہوگی۔ اور یہاں پہ جو ہم نے ذکر بیان کیے ہیں یہ ذکر ہم لکھیں گے بھی صحیح، اور چینل پہ آپ کو کمنٹ سیکشن میں بھی مل جائیں گے، یا آپ اکیڈمی سے رابطہ کریں گے تو وہاں سے بھی آپ کو جو ہے وہ تحریراً یہ ذکر عربی اعراب کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گے۔
تو یہ یہاں تک آج کی گفتگو تھی کہ قوت حافظہ کو کیسے بڑھایا جائے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی. ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں جس کے لیے بہت سارا وقت چاہیے، لیکن مختصراً ہم نے یہ عرض کیا کہ یہ چند چیزیں، چند اعمال اور چند چیزیں ہیں جن کا آپ استعمال کر کے آپ اپنے قوت حافظہ کو بڑھا سکتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.